میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے بندوں کو ظلم سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اگر تم اس زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس معاشرے میں امن، چین، سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا چاہتے ہو، اپنے خاندانی نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے آپ کو ظلم سے روکنا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ معاشرے کے اندر فساد کا سبب ہے، معاشرے کے اندر تباہی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ خاندانوں کے خاندان اس وقت جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان اسباب کے پیچھے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کے حق مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپس میں نفرتیں، جھگڑے، لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیات میں اپنے بندوں کو تاکید فرمائی ہے کہ ظلم نہ کرو، ظلم سے بچو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم دنیا میں ظلم کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے ظلم سے غافل ہے۔ جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ اس کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، پوری طرح واقف ہے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، قیامت کے دن ظالم کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ظلم اندھیرے کی صورت میں آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ جو ظلم کیا قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرے اور تاریکی کی صورت میں اس کے سامنے ہوگا، اس کے لیے روشنی نہیں ہوئی۔ ایمان والے، ظلم سے بچنے والے، ایمان کی روشنی میں قیامت کی تاریکی اور اندھیرے میں چل رہے ہوں گے، ان کے سامنے ایمان کا نور ہوگا اور ظالم اس نور سے محروم رہے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو ظلم قرار دیا ہے، تین چیزوں کو ظلم قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جسے قرآن نے ظلم کہا ہے وہ ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنانا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اصل میں ظلم کی تعریف یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ظلم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر لینا، کسی کا حق مار لینا۔ لوگ ایک چیز کو مختصر چیز میں بند کر دیتے ہیں، جبکہ اس چیز کی ایک وسعت ہوتی ہے، اس کا مفہوم وسیع ہوتا ہے۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کا ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں اس کا استعمال کرنے کا حق نہیں تھا۔ کسی چیز کا بے جا استعمال کرنا، بے جگہ استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ جہاں جہاں یہ تعریف پائی جائے گی وہ چیز ظلم ہوگی۔ ایک چیز اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی، اس مخلوق کو اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، تو ہم اس کام کے اندر استعمال کریں جس کے لیے اسے بنایا نہیں گیا، یہ ظلم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے ایک گائے کا واقعہ بیان فرمایا. فرمایا پہلی قوموں میں گائے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی دودھ کے لیے، ہل چلانے کے لیے. تو جو گائے کا مالک تھا اس نے ایک دن اس کے اوپر سواری کر لی. تو گائے کہنے لگی میں تو اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، میرے بنانے کا مقصد ہی اور ہے، تم نے مجھے سواری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود، چہروں پہ ان کے حیرانگی ظاہر ہو رہی تھی کہ گائے کیسے بول پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے چہروں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم حیران ہو رہے گائے کیسے بولی. میں تصدیق کرتا ہوں کہ گائے بولی تھی، اور ابو بکر اور عمر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ گائے بولی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صحابہ کرام پر اتنا یقین تھا کہ کبھی بھی میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتے. زبان نبوت سے جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی غلط بات نکل جائے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے. دوسرے صحابہ نے انہیں منع کیا کہ تم نبی علیہ السلام کی ہر بات کو لکھتے ہو، کبھی اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، آپ کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن کبھی آپ غصے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، غم کی کیفیت میں ہوتی ہے، آپ کی کیفیت بدلتی ہے، تو کیا میں ہر بات لکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. تو گائے بھی بول پڑی کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بنایا نہیں گیا، تم مجھے غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہو. ایک چیز کا استعمال وہاں پہ نہیں ہے، اسے ایسی جگہ پہ استعمال کرنا یہ اس کے حق کو مارنے والی بات ہے. اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان میرے آگے جھکے، یہ مجھے سجدہ کرے، یہ میری عبادت کرے، میری ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے، میری صفات میں بھی کسی کو شریک نہ بنائے. تو اگر یہ اللہ کے حق کو چھوڑ کر یہ حق کسی مخلوق کو دے گا تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. جھکنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. پریشانی اور مصیبت میں پکارنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا. انبیاء نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. تو اگر کوئی اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ کر کسی مخلوق کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کو جا کے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اس لیے قرآن کریم نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا، ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ظلم نہ کرنا، اور ظلم کرنا یہ اللہ کی نظروں میں گرا دیتا ہے، اور شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. کتنی انسانیت شرک والے مرض میں مبتلا ہے. شرک جیسا عمل
کا ارتکاب کر رہی ہے، اللہ کی ذات میں بھی شریک ٹھہرا رہی ہے، اللہ کی صفات بھی مخلوق کو دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو یہ ظالم ہے۔ اور دوسری قسم جو ظلم کی قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے یہ بھی ظلم کرتا ہے اپنے ساتھ۔ گناہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ جب قیامت کے دن گناہگاروں کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا تو اللہ تو ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اس ظلم کے نتیجے میں آج سے سزا میں موجود ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے کو، گناہ کرنے کو، بغاوت کرنے کو قرآن نے ظلم سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تمہیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ گناہ کیے، نافرمانی کی ہے، بہت ظلم کیا، ظلما کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت۔ گناہوں کے معاف کرنے والی ذات تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے معاف کر دے، مغفرت کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ ورحمنی، میرے اوپر رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم۔ تو جو مسلمان اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑتا ہے، روزے کو چھوڑتا ہے، یہ اللہ کے حقوق میں حق تلفی کرنے کو بھی ظلم سے تعبیر کیا۔ یہ بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہا، اپنے اعضاء کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہم معاشرے کے اندر بھی اسی کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ دوسروں کے حق مارنا، دوسروں کے حقوق مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو گالیاں نکالنا، کسی کی چیز پہ قبضہ کرنا، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، رشوت لینا، یہ حرام کھانا، یہ کسی کی وراثت پہ قبضہ کرنا، یہ ساری چیزیں ظلم کے اندر آتی ہیں۔ یہ سب کاموں کا ارتکاب کرنے والا ظالم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر ہی جو اگر کسی کا حق مار چکے ہو اس کی تلافی کر لو، وگرنہ آخرت میں تمہیں اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ وہاں سے تم نہیں بھاگ سکو گے، دنیا میں بھاگ جاؤ گے، ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاؤ گے، علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤ گے، لیکن اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بھاگ سکے گا۔ وہاں تمہیں اپنے دنیا میں کیے گئے ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور فرمایا یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مار دیا تھا، وہاں بھی دونوں کو سامنے لایا جائے گا۔ اور سینگ والی جو بکری نے ظلم کیا تھا، اللہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اسے کہا جائے گا اپنا بدلہ لے۔ جانور بھی وہاں دوسرے جانور سے بدلہ لے گا، تو انسانوں سے کیوں بدلہ نہیں لیا جائے گا؟ کس طرح لوگ دوسروں کے حق مارنے کے اندر مصروف ہیں، اور یہاں تک نوبت آ چکی ہے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کا ملازم ہے، وہ اس کا حق مارنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا،
وہ قوم کا پیسہ بے جا استعمال کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا، اپنے تعلقات کی بنا پر وہ قوم کے اجتماعی مال کے اندر ایسا صرف کرتا ہے، ایسے استعمال کرتا ہے جیسے اس کے لیے یہ سارے کام حلال ہیں۔ تو ایک چیز کسی کی ملکیت ہے، اس پر کسی کی ملکیت ہے، آپ اسے کیسے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر؟ کتنے ملازم اپنی ڈیوٹی پوری انجام نہیں دیتے، کتنے مزدور حق کے ساتھ میں جتنا کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے، مزدوری پوری لے رہے ہیں اور اپنا حق پورا وصول کر رہے ہیں، لیکن جو کام ان کے ذمہ اسے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت ٹرین پہ سوار ہونے کے لیے آئے، تو جو حضرت کے پاس سامان تھا، سامان کی جو بکنگ کرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو وزن کرانے کی اور یہ بکنگ کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گاڑی کا گارڈ ہوں، تو آپ میرے ساتھ سامان رکھ دیں، میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، تو چلیں آپ کو مفت میں یہ کام کرواتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے کہاں تک جانا ہے؟ اس نے کہ میری ڈیوٹی فلاں اسٹیشن تک کہ میں وہاں جا کے اتر جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا میں تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا وہاں جو گارڈ سوار ہوگا میں اس کو کہہ دوں گا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ آپ کا خیال رکھے گا، وہ آپ سے بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا اس نے کہاں تک جانا ہے؟ اس نے کہا اس نے فلاں اسٹیشن تک جانا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں تو اس کو بھی کہہ دوں گا، وہ آگے والے کو کہہ دے گا۔ حضرت نے فرمایا میں تو جہاں تک وہ جائے گا میرا تو سفر اس سے بھی آگے ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے آخرت تک جانا ہے۔ آخرت میں کون سفارش کرے گا؟ تجھے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے، ریلوے کی طرف سے کہ تو میرا سامان فری لے کے جا سکتا ہے، تجھے اجازت دے رکھی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اجازت نہیں دے رکھی۔ فرمایا پھر میں کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ ایک قومی پیسے کا بے جا میں کیسے اپنے سر لے سکتا ہوں؟ میں یہ کام نہیں کروں گا، جتنا میرا اس کا کرایہ بنتا ہے تم وصول کرو اور قانون کے مطابق اس کی بکنگ کرو۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فکر آخرت سوار تھی، جہاں لوگوں کے حق مار چکے ہیں، وراثت پہ قبضے کر چکے ہیں اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسے اپنی چالاکی اپنی ذہانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے کسی کا حق مار دیا ہے، کسی کے حق پہ قبضہ کر لیا ہے، کسی کو جعلی نوٹ چلا دیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر لی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اسے اپنی ذہانت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اپنی چالاکی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھو تھوڑا سا سامان بھی بغیر پیسوں کے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں جواب دینا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو خلافت دی، اعمال کے اعتبار سے دیکھا کہ ماشاءاللہ اچھا ہے، لیکن حضرت کے ہاں یہ ترتیب تھی، اپنی سلسلہ میں تصوف کے سلسلے میں خلافت بھی دے دیتے تھے، کمی نظر آتی تو واپس بھی لے لیتے تھے، حضرت کے ہاں یہ سختی تھی۔ تو حضرت کو ملنے کے لیے آئے ایک مرتبہ، تو ان کے ساتھ ان کا چھوٹا ایک بچہ بھی تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو، کون سا رستہ اختیار کیا ہے؟ ان کے ٹرین کے ذریعے آئے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ تم نے اس بچے کی ٹکٹ لی تھی ٹرین کے سوار ہوتے وقت؟ تو اس نے کہا جی نہیں میں نے تو ٹکٹ نہیں لی، بچہ کی ٹکٹ نہیں لی میں نے۔ فرمایا اس کی عمر کتنی ہے؟
اس نے کہا جس کی عمر 12 سال ہے. حضرت نے فرمایا 12 سال کے بچے کی ٹکٹ لینا تو ضروری ہے قانون میں, تم نے اس کی ٹکٹ کیوں نہیں لی, اس کو ساتھ ایسی سفر کروا لیا. تو حضرت نے اس سے اپنی خلافت واپس لے لی. فرمایا تمہاری خلافت ختم ہے اور محنت کرو, تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, اجتماعی قوم کے مفادات میں قومی چیز کے اندر تم نے خیانت کر لی, تمہیں اس کا ٹکٹ لینا چاہیے تھا. یہ وہ لوگ تھے جن پہ اوپر فکر آخرت سوار تھی, انہیں پتا تھا کہ ہمیں آخرت میں جا کے جواب دینا ہے. یہ خیانت کرنے والے نہیں تھے, یہ ظالم نہیں تھے. آج معاشرہ یقین کریں عدالتوں میں چلے جاؤ, سرکاری دفتروں میں چلے جاؤ, پیسے کے بغیر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اپنے اس رشوت کے پیسے کو حلال کرنے کے لیے مختلف قسم کے من گھڑت دلائل اپنے پر سوار کر رکھے ہیں کہ ہم تو اس لیے لے رہے ہیں, ہم اس لیے لے رہے ہیں. خود ہی حلال کر رکھا ہے اور اسے جائز کر رکھا ہے. ما للظالمین من حمیم, قیامت کے دن ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوگا, ولا شفیع, کوئی اس کا سفارش نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ ظلم اس کے سامنے اندھیرے کی صورت میں آئے گا اور نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا, نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا, اور اس کی نیکیاں حق والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. اللہ نے زندگی دی ہے, موت سے پہلے پہلے معاف بھی کروائے جا سکتے ہیں, واپس بھی کروائے جا سکتے ہیں. موت سے پہلے پہلے دنیا کے معاملات یہاں نمٹا لینے چاہیے, حقوق ادا کر دینے چاہیے, معاف کروا لینے چاہیے. حقوق اللہ میں کوتاہی کی, معافی مانگو گے اللہ معاف کر سکتے ہیں, لیکن حقوق العباد کی معافی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے معافی نہیں ہوگی. کتنا بڑا دین کا حصہ ہے اپنے معاملات کو صحیح رکھنا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں, 2-3 بادشاہ بنی امیہ کے, تو ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ تہجد میں 10-10 پارے پڑھتے تھے, 55 حج کیے تھے. لیکن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے خادم کو کہا کہ جب میں نے انہیں دفن کیا تو ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے اور سیاہ چکے تھے, اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, میرے ساتھ دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا جب انتقال ہوا, آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. کیوں؟ 2 سال حکومت کی ہے, ظلم بند کر دیا ہے, ظلم روک دیا ہے. اپنی اولاد کو کہا تھا کہ میرے بچوں, ایک صورت یہ ہے کہ میں ظلم کر کے مال لے کر آؤں اور تمہیں عیاشی کرواؤں, تم ٹیپ ٹاپ کے ساتھ زندگی گزارو, لیکن سنو تمہارا باپ تمہاری خاطر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ صحیح طریقے سے گھر میں مال آئے, غربت آ جائے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں, اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ میں تمہیں کہتا ہوں اگر اس طرح زندگی گزاری جس طرح میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت نصیب فرمائے گا. فرمایا پھر وہ وقت آیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں تشریف لائے تو ان کی بیٹی پیاس سے روٹی کھا رہی تھی, اور جتنا گھر میں سونا زیور تھا, بادشاہ کی بیٹی تھی ان کے گھر میں, بادشاہ کی بہن تھی, اور باپ بھی بادشاہ تھا, بھائی بھی بادشاہ, اور خامد بھی بادشاہ. فرمایا کہ یہ سونا اور میں اس گھر میں جمع نہیں ہو سکتے, سارا بیت المال میں جمع کروا دو. تو پھر وہ وقت آیا,
اللہ پاک نے حلال میں اتنی برکت نصیب فرمائی، حضرت تو دنیا سے چلے گئے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے بچے، ان کی اولاد، ان کے بیٹے ایک ایک مجلس میں کئی کئی 100 اونٹ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا 7 آسمانوں کو کاٹتی ہوئی عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں ظلم کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ 2 نمبر چیز بیچنا، اس کا مونو تبدیل کر کے 1 نمبر کر کے بیچنا، یہ بھی بڑا ظلم ہے، اور پوری مارکیٹ اس سے بھری ہوئی ہے۔ کس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکے ہو رہے ہیں اور لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہے وہ ظلم جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، اور ایک ظلم وہ ہے جو کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ یہ کفار اگر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مسلمان شہید کر دیے، ایسا نہیں ہے، یہ اپنے لیے بڑی مشکل حالات والی زندگی پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ظالم اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر اسرائیل فلسطین پر بمباری کر کے 14,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ اگر ظالم اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو اللہ کا قرآن غلط ہو جائے گا، اللہ کی کتاب غلط ہو جائے گی، اللہ کے فیصلے غلط ہو جائیں گے، نبی کی سیرت غلط ہو جائے گی۔ ظالم اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی نہیں بچ سکے گا، آخرت میں بھی نہیں بچ سکے گا۔ 14,000 فلسطینیوں کا خون بہا کے یہ ظلم ایک دن ضرور پھٹے گا، اس کا انجام ان کفار کو چکانا پڑے گا۔ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کون کیا کر رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے عملوں سے غافل ہے، اللہ ان کے عمل سے پوری طرح باخبر ہے، یہ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے، جتنا ممکن ہو سکے ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک تو ہم دعا کے ذریعے ان کا تعاون کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور دوسرا جو عالم اسلام کے تمام علماء نے، تمام عالم اسلام کے ممالک میں یہودی مصنوعات کا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کی کمپنیوں کو دیوالیہ ہونے تک پہنچا دیا۔ یہ بھی مسلمانوں کا ساتھ ہے، یہ بھی ان کے شہداء کے خون کے ساتھ ہمدردی ہے کہ اگر آج ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے جتنا ممکن ہو سکے ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ سارے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ گھر کے ساز و سامان میں یہودی مصنوعات استعمال نہیں ہوں گے۔ اپنا سسٹم ذرا کمزور کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ معیار نہیں ملتا۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے باپ کا قاتل ہو تو اس کی دکان سے اس کو نفع پہنچانے جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ جو تیرے باپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہو تو کبھی اس کو اپنی روزی میں سے نفع دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ کہ آج ہمارے مسلمان 14,000 سے مسلمان بھائی بہنوں اور بچوں کو شہید کر دیا گیا، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں؟ اور اپنے کہتے یہ معیار نہیں ہے۔ تم معیار کو دیکھتے ہو یا مسلمان کو دیکھتے ہو؟ اپنا معیار کم کر لیں، کم کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری کمی کو پورا کر دے، اس لیے کہ تم نے ایک عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں نے الحمدللہ ہم نے بھی شروع کیا ہے، ہمارے دوست احباب نے بھی پوری طرح اس پہ عمل شروع کر دیا ہے۔
آپ بھی سارے عزم کر لیں. چھوٹی چھوٹی ایٹم، میں نے کریانے والوں سے بھی رابطہ کی، چھوٹی چھوٹی ایٹموں کے بارے میں مسلمان پوچھتے ہیں، چاہے وہ مہنگی ہے چاہے وہ سستی ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہودی مصنوعات تو نہیں، اور دکاندار بتا رہے ہیں کہ مسلمان وہ چیز نہیں خریدتے، اس کے متبادل خرید رہے ہیں. اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ان باتوں کی حقیقت سمجھ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.